تو مصطفی احساس کس طرح ہوتا ہے؟ وہ انسانی شکل میں آ جائے تو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ جن ہے؟ دیکھیں جب وہ کسی کے سامنے آتے ہیں نا تو وہ اپنی حرکات و سکنات سے بتا دیتے ہیں کہ میں انسان نہیں ہوں، میں کوئی اور ہی مخلوق ہوں، اور جس کا سامنا ہوتا ہے ان سے اس کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ اور مخلوق ہے۔ اور بسا اوقات تو یہ آتے ہی ڈرانے کے لیے ہیں، کسی بھی صورت میں آئیں، انسان کو ڈراتے ہیں، جاگتے کو بھی ڈراتے ہیں، سوئے کو بھی ڈراتے ہیں، اور جب کسی کے وجود کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر تو دوسروں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے نا ہر انسان کی آنکھ کے اوپر ایک پردہ لگایا ہوا ہے، اس پردے کی بنیاد پہ اس مخفی مخلوقات کو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو ان مخلوقات کو انسان دیکھے اور دیکھنے کے بعد پریشان ہو جائے، بھیانک شکلوں میں یہ سامنے آئیں گے۔ اللہ نے یہ پردہ لگایا ہوا ہے، اور جنات میں بھی بہت سارے عامل ہوتے ہیں جو اگر کسی کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں، پریشان کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اپنے علم کے ذریعے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیتے ہیں اور مریض کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ڈرتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو قرآن پاک کی آیت سورہ یاسین کی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس کو 25 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پھونک لگا کے مریض کی آنکھوں پہ پھیر دے، جنات نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، قرآن پاک میں جہاں مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے اس میں خصوصی طور پہ انسانوں اور جنوں کا ذکر ہوتا ہے۔ جب انسانوں کا ہم ذکر سنتے ہیں تو پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ انسان مختلف قبائل میں اور مختلف مذاہب میں تقسیم ہوئے ہیں۔ کیا جنات بھی مختلف مذاہب کے ہوتے ہیں، یا یہ سارے ایک ہی مذہب کے اسلام کے ماننے والے ہیں، یا ان میں بھی مذاہب کی تقسیم ہے؟ جی بالکل، انسانوں کی طرح ان میں بھی مذاہب ہوتے ہیں، ان میں بھی مسالک ہوتے ہیں، ان میں بھی فرقے ہوتے ہیں، ان میں بھی قبائل ہوتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، انسانی جبلت میں شرارت بھی شامل ہے، اس میں شرافت بھی شامل ہے، کیا جنوں میں بھی اس طرح شرارت اور شرافت دونوں کا عنصر موجود ہے، یا جن سارے شریر ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جنات میں بھی بہت سے نیک جنات، شریف جنات، بزرگ جنات، عامل جنات پائے جاتے ہیں۔ ہر جن شریر نہیں ہوتا، شریعت کو ماننے والے اور اس کے مطابق چلنے والے بھی بہت سارے جنات ہیں۔ تو مفتی صاحب، جو عاملین ہوتے ہیں، جو عامل ہوتے ہیں، ان کا کن جنات کے اوپر زور چل سکتا ہے؟ شریر جنات پر چل سکتا ہے یا نیک جنات پر بھی چل سکتا ہے؟ دیکھیں اگر عامل ہے، واقعی مضبوط عامل ہے، اس کا حصار مضبوط ہے اور اس کی روحانی طاقت اس کے پاس ہے مضبوط، تو شریر سے شریر جنات بھی اس کے سامنے نہیں ٹک سکتے، اور شریف جنات نے تو اس کا کیا ہی مقابلہ کرنا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ عملیات کی دنیا میں جہاں پہ بعض عامل جنات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس موکل بھی ہیں۔ یہ جنات اور موکل کی کیا تقسیم ہے؟ دیکھیں موکل جو ہے نا، اس کا لغوی معنی ہے مقرر کیا، کسی کے ذمے کوئی کام لگایا گیا ہو، محافظ کھڑا کیا گیا ہو۔ وہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ جن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ موکل کا لغوی معنی ہے۔ دوسرا، جنات کی ہی ایک قسم ہے موکل۔ ہم کوئی بھی پڑھائی کرتے ہیں تو وہ ہم سے مانوس ہوتے ہیں، ہمارے قریب آتے ہیں، ہم کوئی حکم لگاتے ہیں، تابع ہو کر وہ کام کر دیتے ہیں، اسے موکل کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کے اور میرے کوئی محافظ ہو یا ہم کسی کو محافظ کھڑا کریں، ہم اس کو اس کا معاوضہ دیتے ہیں، تو یہ جب جنات کو بطور موکل آپ محافظ تعینات کرتے ہیں یا اپنا کام ان سے کرواتے ہیں، کیا ان کی بھی کوئی فیس وغیرہ ہوتی ہے، یا ان کو یہ آپ کے صرف حکم کے تابع ہوتے ہیں؟ دیکھیں جو کلام سن کے یہ متاثر ہوتے ہیں، جس کلام کے ذریعے یہ آپ سے مانوس ہوتے ہیں، جس کلام کے ذریعے یہ آپ کے تابع ہوتے ہیں، وہی ان کی فیس ہوتی ہے اور وہی ان کا معاوضہ ہوتا ہے۔ موسیٰ، پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو عاملین یہ کہتے ہیں کہ ہماری موکلوں کی یہ فیس ہے، ہمارے جنات نے یہ کھانا کھانا ہے، آپ یہ بکرا لے آئیں، یہ گوشت لے آئیں، یہ میٹ لے آئیں، یہ فلاں چیز لے آئیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ پھر ہماری جو عملیات کی دنیا ہے، جس سے ہم وابستہ ہیں، جس کے ذریعے ہم علاج کر رہے ہیں لوگوں کا یا لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے، ایسی کوئی شک نہیں ہے، کوئی موکلین کا گوشت نہیں ہے اور کوئی موکلین کا معاوضہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ، آپ کس طرح کام کرتے ہیں؟
عملیات کی دنیا میں اگر کوئی ضرورت مند حاجت مند شخص آپ کے پاس آ جاتا ہے جس کے اوپر کسی نے کالا جادو کروایا یا کسی طرح بھی کروایا ہے، تو پھر آپ کی کام کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے، مریض ہے، جادو کا ہے، جنات کا ہے، تو سب سے پہلے جو ہم اس سے بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کی ذات نے کرنا ہے۔ اسباب کے درجے میں ہم کوشش کریں گے، اس میں اثر ڈال کے شفا اللہ آپ کو دے گا۔ ہمارے اختیار میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ نے دینی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں اس کے علاج کی، اور اللہ پاک فضل فرماتے ہیں، اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ دراصل مفتی صاحب آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حقیقی عمل وہی ہوتا ہے جو انسان کے عقیدے کو بھی درست کرے۔ دیکھیں بالکل یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ میری یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بندہ ہمارے پاس بالکل نہ آئے جس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس کوئی اختیار ہے، میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں یا میں کسی کا کام کر سکتا ہوں۔ لیکن انسان کو اللہ نے جو اختیار دیا ہے وہ کلی اختیار نہیں دیا، وہ جزئی اختیار دیا ہے۔ اسباب کے درجے میں کسی کے کام کا 100% ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ ہم کریں گے اور یہ ہوگا۔ کوشش کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ لاج رکھتا ہے اور کر دیتا ہے۔ اگر کوئی عامل یہ کہتا ہے کہ جی میں اس کام کو ہر صورت میں کر دوں گا اور یہ ہر صورت میں ہوگا، تو یہ غلط ہے۔ نہیں مفتی صاحب، ہم تو دیکھتے ہیں عاملین کہتے ہیں یہ آپ کا کام 24 گھنٹے میں ہو جائے گا، 3 دن میں ہو جائے گا، اور اس کی الگ الگ فیسیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں بھائی، اگر کسی کا آپ کام کرتے ہیں نا، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اس کی فیس لینا جرم نہیں ہے، وہ لی جا سکتی ہے، یہ ثابت بھی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، صحابی نے دم کیا تھا اور 40 بکریاں لی تھی، حضور علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے منع نہیں کیا، قبول کیا۔ تو یہ فیس لینا تو جرم نہیں ہے۔ ہاں البتہ جھوٹے دعوے کرنا کہ اتنے دنوں میں کام کر دیں گے، 24 گھنٹے میں ہو جائے گا، 3 گھنٹوں میں ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہوتا۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے مستقل محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو اس کے پیچھے وقت لگانا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، میری کوئی بھی ویڈیو آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں میں نے کسی قسم کا کوئی دعویٰ کیا ہو کہ نہیں یہ کام یوں ہو جائے گا، اس کام کو اتنے گھنٹوں میں کر دیں گے، اتنے دنوں میں کر دیں گے۔ یہ کہتے ہیں جی کوشش کریں گے، اللہ فضل فرمائے گا اور آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ باقی ہم تو اکثر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ خود کریں، کیوں کسی عامل کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت پڑی ہے؟ خود کریں۔ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھا ہوا ہے، حضور کو ماننے والے ہیں، صحابہ کو ماننے والے ہیں، اولیاء کو ماننے والے ہیں۔ آپ اللہ کے سامنے دعا کریں، مسنون دعائیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا۔